بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک مولوی تھا، مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مدرسے میں حفظ اور تجویز بھی بچوں کو پڑھاتا تھا۔ مسجد کے برابر ہی مجھے مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میرے مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیتا تھا، کیونکہ مسجد کے ہدیے سے میرا اور میرے گھر کا گزر بسر بہت مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا تھا، میری تو جوان 7 بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن اور دین کی تعلیم سے ہی آراستہ کیا تھا۔ اسکول کی انہیں شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ میں انہیں مزید سہولتیں دینے سے قاصر تھا۔ میری اہلیہ انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی اس ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوش شکل تھیں، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنی بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھا کہ ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں بھی کلام پاک پڑھانے جاتا تھا، اس سے مجھے ہدیہ اچھا مل جاتا تھا۔ میں ایک گھر پڑھانے جا رہا تھا جب میں نے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں اور مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا۔ اس شخص کو کہنے لگا، اپنی ایک بچی تو مجھے دے کر دیکھ، پھر کیسے تیرے گھر نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ فقیر کیا مانگ رہا تھا۔ لوگ فقیروں کو پیسے دے سکتے تھے یا پھر کھانا، اپنی اولاد کون دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس فقیر کے پاس بیٹھے شخص کی جواب پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ نرینہ اولاد کی خاطر اپنی ایک بچی اسے دینے کو تیار تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیسے کوئی شخص اپنا لخت جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر دے سکتا تھا، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا، مجھے آپ کی کرامات پر بھروسہ ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے ہیں، ایسی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو جائے تو ہم ایک بچہ فلاں دربار کی نظر کر دیں گے۔ لیکن میرا ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ جو فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے احمق سے لگے تھے۔ لیکن جو بات وہاں موجود ایک دوسرے شخص نے کہی، وہ مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی تھی۔ اس کی بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، قربانی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی وہ دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جہاں میں کلام پاک پڑھانے گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کلام پاک پڑھاتے ہوئے بھی میرے دماغ میں اس شخص کی بات ہی گونجتی رہی۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے آج کھانا بھی غائبی دماغ سے کھایا۔ میں بہت الجھا ہوا تھا کہ کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ میں شاید اس سے لڑکے والے میری گھر میں میری بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میری ساری بیٹیاں ہی صوم و صلات کی پابند تھی، سلجھی ہوئی ساور قسم کی تھی۔ میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ بڑی بیٹی کی پہلے شادی کرنے کی شرط بھی نہ رکھوں گا۔ جس بیٹی کو انہوں نے پسند کیا میں اسی کو بیاہ دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو پسند تھی، لیکن بات پھر وہی تھی کہ بنا جہیز کے شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اب 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سب بیٹیوں میں سال کا ہی فرق تھا۔ چھوٹی بیٹی ہی بس 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کے بھی رشتے دیکھنے شروع کر دیے جن کی پہلی بیویاں مر چکی تھیں اور وہ دوسری بیویوں کے لیے خواہش مند تھے، ان کی اولاد کو پال سکے۔ لیکن نہ جانے کیسی آزمائش تھی کہ میری بیٹیوں کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگی تھی جو اس وقت اس فقیر کی کوئی کرامات بتاتے ہوئے کہی کہ نہ جانے کیوں اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حد یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے کے لیے بے حد مجبور تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلدی شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی 7 کی 7 بیٹیاں کنواری ہیں۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ تھا، اس لیے جو بھی سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے، میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرے دل دہلانے لگی تھی کہ اگر میری آنکھیں بند ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے جس قدر میں ان کی شادیوں کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بندھی جاتی تھی۔
اتنا ہی میں ان کے انکار پر دل گرفتہ سا ہو جاتا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کسی بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر باقی 6 بیٹیوں کی خوشیوں کو خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامات سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھروں میں عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا، میں نے کروٹ لی اور آنسوں سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میری جگر کا گوشہ، میرے ساتھ حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ وہی سب سے زیادہ پسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی، ابا میرے لیے کپڑے رہنے دیں، چھوٹی کو لے دیں، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی، بے چینی بہت زیادہ تھی، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی خاطر باقی 6 نے اپنی ضروریات پر صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اس لیے بڑی مشکل سے میں نے فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اس لیے اس بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ کم سے کم یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ اس کی کبھی کوئی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس فقیر کی ہانک لگانے پر میں نے دروازہ کھولا اور اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اس وقت دوں گا جب میری 6 کی 6 بیٹیاں اچھے گھر میں بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ کافی کڑا وقت تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا، اسے کہا کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی، سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہننے پر مجھے دیکھنے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلونی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو دل کے اندر ہی گرا دیا، بے اختیار چھوٹی کو اپنی سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ڈھیر ساری دعائیں دل سے نکالی اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ میں جان بوجھ کر اپنی بچی کو تنگی اور آزمائش کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فقیر نکاح خواں اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ پہلی بار میری دہلیز پر بارات بھی آئی تھی تو کس کی؟ ایک فقیر کی۔ میری رنگت اس وقت پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ بیٹی واقعی کچھ نہیں کہتی، بس ڈر اس کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میری بچیاں ہنس کر فاقے کر جاتی تھی، میں نے آج تک انہیں شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب نکاح خواہ نے میری ساری کاغذی کاروائی کر لی تو میں مرے قدم اٹھاتے اندر کمرے میں گیا۔ میں نے سب بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دے چندا، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اس لیے تیرے نکاح میں ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں، اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پک سا پڑ گیا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا وہ روئے گی، میری منت کرے گی، کہے گی ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر ایک عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہو؟ باپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے، پھر تم کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن وہ چپ تھی، ایسے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لرزتے ہوئے جوڑے ہوئے ہاتھ تھامے، اپنی آنکھوں میں جھلملانے والے آنسوؤں کو اس نے باہر نہیں آنے دیا، ایک کڑوے گھونٹ کی طرح اندر ہی پی گئی تھی۔ پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کہنے لگی بس ابا اتنی سی بات، مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ میرے ابا نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ابا، آپ جہاں کہیں گے میں وہیں نکاح کر لوں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اس کی
آواز میں واضح نمی تھی، لیکن کمال کا ضبط تھا میری بچی کا کہ اس نے آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دیے۔ میرا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہنے لگی، جائیں، نکاح خواہ کو میری رضامندی دے دے۔ میں اگر کچھ دیر وہاں بیٹھتا تو نکاح کرنے سے پھر جاتا، اس لیے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میری بیٹی کا نکاح اس فقیر سے ہو گیا، پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن میں اس سے نظریں چرانے لگا تھا جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ چند دن بعد ہی آ گیا اور بنا جہیز کے طے بھی ہو گیا۔ اس کا نکاح ہوتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹ نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھر میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ میری ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور وہ بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کر لے جاتے۔ 6 ماہ میں میں نے اپنی 6 بیٹیاں بیاہ دی تھی، اب بس چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی۔ وہ فقیر اب آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامات پر یقین آ گیا مولانا؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، مجھے میری امانت بھی دے دو۔ میں نے کہا، میرا گھر خالی ہو گیا ہے، چند دن میری بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ وہ میری یہ بات بھی مان گیا۔ اندر سے میرا دل زخمی سا ہو چکا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ باقی کی بچیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی۔ اس لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کی تھی۔ چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے جانا چاہیے کہ میں شادی کرنے کے بعد بچیوں سے ملنے ہی نہیں گیا۔ پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا لگا جب میں دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھنے لگے، کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ مجھے پہلے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گئے ہوں گے، لیکن کوئی تو ہوتا۔ مجھے پریشانی سے لاحق ہونے لگی تھی۔ میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے تو یہ تھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تو بس 1 ماہ کے لیے آئے تھے، بیٹے کی شادی کر لی، چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ لیکن وہ لڑکے انجان تھے۔ میرا تو دل ہی دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کر نکال لیا ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کراماتی بابا ہے، اس لیے رشتوں کی زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرتا رہا، لیکن اب میری عقل مفلوج ہونے لگی تھی۔ میں اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ مجھ جیسا بھی بد نصیب باپ کوئی نہ ہوتا۔ میں نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اب انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بے حد پریشان تھا۔ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر اور کرامات پر یقین دہانی کروا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ فقیر نہ جانے کون سا نیک بندہ ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بتاؤ کہ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، کون سا فقیر؟ میں کسی فقیر کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تو اس کام کے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ وہ شخص یہ سب مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا، مجھے پھنسا کر میری بچیوں کو بھی مجھ سے ہتھیانا چاہتا تھا، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب ہر وقت روتا رہتا۔ میری کل کائنات میری بچیاں ہی تو تھی، میں انہیں کہاں ڈھونڈتا۔ 6 ماہ کے بعد میرا لاہور جانا ہوا تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا جو اس فقیر کے ساتھ تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میری 7 بیٹیاں اس کے ساتھ ہی تھی اور اجڑے ہوئے حلیے میں تھی۔
मैं भगम भाग जब उन तक पहुंचने लगा, वो फकीर उन्हें एक हाई रूफ में बिठाकर जा चुका था। मैंने एक रिक्शा लिया, उस हाई रूफ का नंबर मैंने याद कर लिया था। वो हाई रूफ एक पुराने से घर के सामने रुकी। वो मेरी बच्चियों को उस घर के अंदर ले गया था। मैं कहीं छुप गया। जब वो शख्स उस घर से बाहर निकला तो मैं उस घर की दीवार फैलांग कर दूसरी जानिब उतरा तो उस वक्त वहाँ बाहर सहन में कोई ना था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर जा रहा था। मुझे एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी कमरे के पास पहुंच गया। वहां की खिड़की खोलकर देखा। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक औरत जो मेरी तीसरी नंबर की बेटी की सास बनकर आई थी, वो मेरी बच्चियों और दूसरी भी बहुत सी लड़कियों पर चिल्ला रही थी। कह रही थी, अगर तुम लोगों ने रोज की बुनियाद पर 2000 भीख जमा न किए तो रात की रोटी उसे खाने को नहीं मिलेगी। और तुम लोग क्या चुपचाप सड़कों पर खड़ी रहती हो? लोगों के पास जाकर भीख मांगा करो। मेरी बेटी कहने लगी, हमने अल्लाह के सिवा किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। हमें अल्लाह के अलावा किसी से मांगने की आदत ही नहीं है। मेरी बेटी की इस बात पर उस औरत ने एक जोरदार तमाचा मेरी बेटी के मुंह पर मारा। कहने लगी, अल्लाह के नाम पर अगर तूने नहीं मांगा तो अपनी शामत याद रखना। वो मेरी बेटी के सर के बाल पकड़कर बोली कि मेरी बेटी दर्द से कराहने लगी। मैं वहीं से वापस लौट गया और अगले रोज मैं पुलिस को अपने साथ उसी जगह ले गया और वह सारा गिरोह पकड़ा गया। वो लोग निकाह करके लड़कियों को अगवा करके लाहौर ले आते थे और उसके बाद उनको जबरदस्ती भीख मंगवाते थे। मेरी बेटियां रोती बिलखती हुई मेरे साथ लग गई। मैं उन्हें वापस अपने घर ले आया। जिन लड़कों से उस फकीर ने मेरी बेटियों का निकाह करवाया था वो किराए के थे। निकाह के फौरन बाद तलाक देकर पैसे लेकर चले गए थे। ये सारी चाल उस फकीर की चली हुई थी। वो मजबूर और बेबस लोगों को ऐसे ही अपनी करामात का कहकर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता था। और मुझ जैसे मुश्किलात में घिरे लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान ही करते हैं। मुझे भी शायद अल्लाह पर कामिल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी के वक्त दूसरी राह अख्तियार कर ली और समझा कि इस फ़कीर की करामात से ही होगा। हालांकि मैंने हमेशा यही दर्स दिया था कि अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह नहीं होता, लेकिन मैंने शायद ये अल्फाज दिल से यकीन के साथ अदा नहीं किए थे, इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिली। मेरे साथ हुई ज़्यादती के पेश नज़र मुफ्ती साहब ने मदरसे के हाफ़िज़े कुरान लड़कों की शादी मेरी बच्चियों से करवा दी। मेरी बच्चियां अमीर घरों में तो नहीं गई, लेकिन नेक लोगों का नसीब बन गई थी। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं तो आपसे आपकी बच्चियों के रिश्ते की बात करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं इस फ़कीर की बातों में आ गया। वो कहने लगे, मुश्किल के बाद अल्लाह ने आसानी ज़रूर रखी है जो इंसान को मिलकर ही रहती है, लेकिन इंसान अपनी जल्दबाजी से नुकसान उठा लेता है, जैसा कि मैंने किया है।